اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطاہرین واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ ومتقنہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حتی اذا جاء احدہم الموت قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ ہوا قائلها وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اس سے پہلے آپ کے سامنے جو باتیں ذکر کی گئی ہیں ان میں پہلی بات کہ موت عالم آخرت اور عالم برزخ کے لیے موت وسیلہ ہے انسان کو عالم برزخ تک پہنچنے کے لیے، اور موت کے بعد جو منازل آخرت کی جب ابتدا ہوتی ہے تو اس پہلی منزل قبر کو منازل آخرت کی پہلی منزل سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور جب قبر پہلی منزل تو قبر میں دو اہم مسئلے ذکر ہوئے ہیں، ایک مسئلہ سوال اور جواب کا کہ فرشتے قبر میں مرنے والے اور اس جاں بحق ہونے والے سے سوال اور جواب کریں گے۔ دوسرا مسئلہ فشار قبر کا ہے۔ ان دونوں مسئلوں کو آپ کے سامنے بیان کیا جا چکا ہے۔ حالانکہ یقیناً تیسرا جو مسئلہ کہ آیا عالم برزخ میں پہنچنے والا انسان آیا اس کا ربط اہل دنیا اور عالم مادہ میں رہنے والے اس کے اپنے عزیز اور اقارب سے ہے، رابطہ رکھ سکتا ہے، رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا۔ اس سلسلے میں بھی آپ کے سامنے ذکر کیا ہے کہ عالم برزخ سے اس مردوں کو جو چھوٹ ملتی ہے بڑی محدود ہے، اور ان کے اعمال اور ان کے افعال کے اعتبار سے ان کو یہ اجازت ہے کہ وہ اپنے اہل خانہ کا دیدار کر سکیں۔ یہاں تک گفتگو آپ کے سامنے مکمل آپ کے سامنے ذکر ہو چکی ہیں، لیکن وہی وہ سوال جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ آخر جب مرنے والا دنیا سے جانے والا قبر میں پہنچتا ہے تو جو فرشتے سوال کریں گے یا یہ جواب دے گا، یا قبر میں جو عذاب اور فشار ہوگا آخر روح کو ہوگا یا بدن کو ہوگا؟ دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ روح بدن کے ذریعے سے اس عذاب یا اس نعمت کو متحمل ہوگی، ضروری بدن ہے۔ بالخصوص سوال اور جواب کے لیے یہ اسی بدن میں سے روح متعلق ہوگی، لیکن ایسے اس کو زندگی نہیں ملے گی جیسے دنیا میں حیات دنیاوی رکھتا تھا، بلکہ صرف اس روح کا اس بدن سے اس قدر تعلق اور رابطہ محدود ہوگا کہ وہ ان سوالات کو درک کر سکے اور ان کے صحیح جوابات کو دے سکے۔ لیکن عذاب جو ہوگا کیوں؟ اس لیے کہ یہ جسم ہے، یہ جسم فنا ہو جاتا ہے، یہ جسم گل جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، تو آخر اس عالم برزخ میں جو یہ روح ہے
تنہا روح ہے یا روح بدن کے ساتھ ہے؟ دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یقیناً بدن ہے، اور وہ بدن قالب مثالی جسم برزخی ہے کہ جو در واقع جسم مادی سے زیادہ لطیف تر ہے۔ ان چیزوں کو جس کو یہ جسم مادی درک اور محسوس نہیں کر سکتا، وہ جسم برزخی یا قالب مثالی وہ در واقع ان چیزوں کو درک کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس بدن مادی سے لطیف تر ہوتا ہے۔ پس عالم برزخ میں بھی ایک جسم ہے اور بدن ہے کہ جس سے روح کا تعلق اور ربط پایا جاتا ہے۔ اسی لیے دیکھیے خود عالم برزخ میں جب مرحلہ طے ہو گیا سوال جواب کا، فشار اور عذاب قبر کا، دیکھیے سوال اور جواب کے بعد، سوال کرنے کے بعد مرحلہ واضح ہو جاتا ہے کہ کسے فرشتہ عذاب کے حوالے کیا جائے، کسے فرشتہ جنت کے حوالے کیا جائے۔ پس گویا اس عالم برزخ میں بہشت بھی ہے اور جہنم بھی ہے۔ یہ بہشت برزخی ہے اور جہنم برزخی ہے۔ اچھا، اگر آپ دقت کریں خود آیات الہی قرآن مجید میں بھی اس چیز کا تذکرہ صراحتاً جو ہے وہ پایا جاتا ہے، بالخصوص جہاں فرعون اور آل فرعون کا ذکر ہے وہاں اگر دقت کریں ہر دو عذاب کا ذکر کیا گیا ہے۔ عذاب برزخی کا بھی ذکر ہے اور عذاب اخروی کا بھی ذکر ہے، جیسا کہ یہ جملے ہیں آیہ کریمہ کہ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ۔ یہ سورہ غافر کی 45ویں آیت آپ ذرا دقت کریں کہ فرعون والوں کو بدترین عذاب نے گھیر رکھا، اور اس کے بعد یہ وہ جہنم ہے جس کے سامنے وہ ہر صبح و شام جہنم اور یہ عذاب ان کے لیے پیش کیے جاتے ہیں۔ دیکھیے اس کا مطلب ہے کہ یہ عالم برزخ کا جہنم ہے، یہ برزخ جہنمی ہے، یہ جہنم برزخی ہے۔ اس کے بعد پھر جو حکم ہوا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، یہاں پر اشارہ اس عالم آخرت اور جہنم میں آخرت کی طرف اشارہ ہے کہ یوم تقوم الساعہ، جب قیامت برپا ہوگی تو ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، تو حکم ہوگا فرشتوں کو کہ ان فرعون والوں کو بدترین عذاب کی منزل میں داخل کر دو۔ دیکھیے اس آیہ کریمہ میں فرعون اور آل فرعون کے لیے دو عذاب کا تذکرہ ہے۔ ایک وہ عذاب کہ جو قیامت سے پہلے جہاں صبح و شام ہوگی اس کا اشارہ پایا جاتا ہے، یعنی جہنم برزخی کی طرف اشارہ ہے، اور اس کے بعد دوسرا وہ عذاب کہ جو عذاب اخروی ہے۔ اچھا، یہ بہشت برزخ جہنم سے متعلق، یعنی جہنمی برزخ سے یہ متعلق گفتگو ہے، لیکن بہشت برزخی جہنم برزخی کا بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ آیا بہشت برزخی ہے بھی کہ نہیں ہے؟ آپ دیکھیے قرآن مجید کی آیہ کریمہ جو سورہ مریم کی 62ویں آیت ہے، وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، ان لوگوں کے لیے جو رزق اس عالم برزخ کی بہشت میں، اس برزخ میں جو بہشت اور جو جنت ان کی ہے اس میں جو ان کا رزق ہوگا وہ صبح و شام۔ اس آیت میں یہ صبح اور مساء کی قید، صبح و شام کی قید سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بہشت اخروی نہیں ہے بلکہ بہشت برزخی ہے۔ پس جب یہ طے ہو گیا کہ مرنے کے بعد جو عالم ہے وہ عالم برزخ ہے۔ عالم برزخ میں پہلا مرحلہ قبر کا ہے۔ قبر میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے سوال اور جواب، دوسرے ہے فشار قبر، اور اب فشار قبر کے بعد تیسرا مسئلہ وہ ہے در واقع بہشت اور جہنم برزخی کا کہ جسے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ اور
برزخ کب تک ہے، کب سے ہے اور کب تک ہے؟ دیکھیے آغاز موت سے ہوتا، موت ہے ذریعہ، اور وہاں سے آغاز ہوتا ہے، اور کب تک ہے یہ عالم برزخ؟ الی یوم یبعثون، کہاں؟ روز حشر، روز قیامت تک، آغاز قیامت تک۔ اب آئیے عالم برزخ کی چند خصوصیت، تاکہ عالم برزخ کے بارے میں ایک آشنائی، تھوڑی سی زیادہ معرفت عالم برزخ سے حاصل ہو جائے۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ مدت جو برزخ کی ہے وہ ہے محدود۔ موت سے برزخ کا آغاز ہوتا ہے، اور قیامت سے قیامت کا آغاز عالم برزخ کا اختتام ہے۔ جیسا کہ اس سلسلے میں آیہ کریمہ اور آیات اور روایات بھی پائی جاتی ہیں۔ پس پہلی خصوصیت کیا ہے؟ عالم برزخ محدود ہے۔ دوسری خصوصیت عالم برزخ کی یہ ہے کہ اس میں نعمت اور عذاب یہ در واقع اس کے کم اور زیادہ ہونے کا امکان پایا جاتا ہے۔ موت کے بعد ممکن ہے جو اعمال پہلے انسان دنیا میں انجام دیے ہو، اس کے نتائج اور آثار سے عذاب یا نعمت، جو برزخی نعمت یا برزخی عذاب ہیں، اس کے کم اور زیادہ ہونے کا امکان پایا جاتا ہے۔ اس کی طرف اگر دیکھیے خود اشارہ پایا جاتا ہے قرآن مجید میں، سورہ یاسین کی آیہ کریمہ ہے، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ دیکھیے بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اور ان کے گزشتہ اعمال اور جو کچھ انہوں نے انجام دیا اور ان کے آثار کو وہ سب لکھے جاتے ہیں، اور ہم نے ہر شے کو ایک روشن امام میں جمع کر رکھا ہے۔ دیکھیے یہاں پر آثار سے مراد جو ذکر کیا ہے وہ مفسرین نے وہ سنت خیر اگر رائج ہو تو ظاہر سی بات ہے، جیسے علمی آثار، صدقہ جاریہ، ولد صالح، جب یہ کوئی ان میں سے جو ان کے اپنے اثرات اور ان کے نتائج ہیں وہ اس مرنے والے کو کہ جس نے اس دنیا میں اس فعل کو انجام دیا تھا، وہ اس سے فائدہ اس کو پہنچتا ہے اور اس کے عذاب میں کمی اور اس کی نعمت میں اضافے کا سبب ہوتے ہیں۔ پس دوسری خصوصیت عالم برزخ کی یہ ہے کہ عالم برزخ میں عذاب کے اور نعمت کے کم اور زیادہ ہونے کا امکان پایا جاتا ہے۔ اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت ہے کہ جس میں امام نے فرمایا ہے کہ 6 وہ چیزیں ہیں کہ جسے بندے مومن کو یہ 6 چیزیں نفع پہنچاتی ہیں مرنے کے بعد بھی۔ 6 خصال ينتفع بها المؤمن بعد موته، مومن مرنے کے بعد 6 وہ چیزیں ہیں کہ جن سے بندے مومن کو فائدہ پہنچتا ہے مرنے کے بعد۔ اس میں ایک ولد صالح، نیک بیٹا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو نیک بیٹا، نیک لاڈلا، وہ اپنے ماں باپ کے لیے استغفار کرے، دعا کرے، ان کے لیے عمل خیر انجام دے، یقیناً عذاب برطرف ہوگا اور نعمتوں میں اضافے کا سبب ہوگا۔ امام نے پہلی چیز جو فرمائی ہے وہ ہے ولد صالح۔ دوسرے ہے وہ مصحفون، یا وہ قرآن مجید جو یہ مرنے والا چھوڑ کے گیا ہے اور یا اس نے رکھ دیا ہے کسی ایسی جگہ جہاں لوگ آ کر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، یقیناً اس سے اسے نعمتوں میں اضافہ ہوگا اور اس کا عذاب کم ہوگا۔ یا کوئی ایسا اہتمام کر دیا ہے کہ جب بھی لوگ ادھر سے گزریں تو ہر پیاسا سیراب ہو سکے، وغرسن، یا کوئی ایسا پودا لگا دیا ہے کہ جب بھی کوئی اس سے فائدہ اٹھائے گا یقیناً اس کا اجر اور اس کا ثواب اور اس کے نتائج کے اثرات اس مرنے والے کو پہنچیں گے۔ وصدقۃ ماعین، یا ایسا کوئی صدقہ جاریہ کر دیا ہو جس سے ہر انسان فیض حاصل اٹھاتا ہو، فیض پہنچ رہا ہو جس سے لوگوں کو۔ وسنۃ حسنۃ یؤخذ بها بعدہ،
اور یا کوئی ایسی نیک روش، ایسا نیک عمل، ایسی نیک سنت اس نے جو ہے وہ ایجاد کر دی ہو، پیش کر دی ہو، لوگوں کے لیے قائم کر دی ہو، اس کا اہتمام کر دیا گیا ہو کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، یتیم خانہ بنا دیا ہو، اصلاح کے لیے لوگوں کے لیے کوئی ایسا کام اگر انجام دیا ہو تو یقیناً یہ در واقع اس کے لیے مفید ہے، مرنے والے کو اس عمل کے آثار اور نتائج سے فائدہ پہنچے گا۔ یہ امام نے صراحتاً اپنے کلام سے اس بات کو ذکر فرمایا ہے۔ حتیٰ کہ اگر آپ دیکھیں ایک روایت ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرمایا ہے کہ سرکار سے روایت ہے کہ ایک دن جناب عیسیٰ کسی قبر کے پاس سے گزرے اور اس وقت جو آپ کے ساتھی تھے آپ نے فرمایا یہاں سے ذرا جلدی سے گزر چلو، صاحب قبر پہ عذاب ہو رہا ہے۔ اور پھر کچھ دنوں کے بعد جب آئے تو آپ وہیں جو ہے وہ ٹھہرے رہے، اور جب لوگوں نے پوچھا تو آواز دی، اس کا ایک بیٹا، نیک بیٹا تھا جس نے کسی یتیم کو پناہ دے رکھی، جس کی وجہ سے آج اس کے باپ سے اور اس صاحب قبر سے عذاب کو ختم کر دیا گیا۔ پس پتہ چلا کہ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ عالم برزخ میں نعمت برزخی اور عذاب برزخی کے کم اور زیادہ ہونے کا امکان پایا جاتا ہے۔ تیسری خصوصیت یہ وہ عالم برزخ جس میں صبح و شام ہوتی ہے، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے وہ آیت کریمہ پڑھی ہے کہ جس میں نعمت اور رزق پروردگار صبح و مساء، صبح اور شام جو ہے کا نام ہے نعمتیں ملتی ہیں، رزق ان کو ملتا ہے۔ یہ تیسری وہ خصوصیت عالم برزخ کی پائی جاتی ہے۔ چوتھی خصوصیت دیکھیے، خود عالم برزخ میں بھی موت ہے۔ دیکھیے ایک تو دنیاوی موت ہے جب انسان عالم مادہ سے کوچ کرتا ہے، کدھر آتا ہے؟ عالم برزخ میں۔ یہاں پر بھی در واقع جو ہے عالم برزخ میں بھی موت ہے، لیکن یہ موت کب ہے؟ یہ قیامت میں جو ہے وہ بغیر موت کے قیامت میں آیا یہ روح پہنچے گی یا نہیں، اس سلسلے میں اگر دیکھا جائے تو یقیناً عالم برزخ کے لیے بھی موت پائی جاتی ہے۔ جیسا کہ جس وقت سور پھونکا جائے گا، ایک سور وہ ہوگا کہ جس میں سب مر جائیں گے، اور پھر ایک سور پھونکا جائے گا کہ جو اسرافیل پھونکیں گے، فرشتہ اسرافیل، کہ جو پھر سب زندہ ہو کے روز حشر جمع ہوں گے۔ پس پتہ چلا عالم برزخ میں بھی موت ہے۔ اور اس سلسلے میں خود قرآن مجید میں بھی اس بات کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے، بالخصوص سورہ غافر کی 10ویں اور 11ویں آیت کریمہ میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جہاں کہا گیا قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل، جہاں پر صراحتاً جو ہے وہ 2 بار حیات اور 2 بار موت کا ذکر پایا جاتا ہے۔ اس سے واضح ہے کہ عالم برزخ میں بھی موت ہے۔ یہ چوتھی خصوصیت۔ 5ویں اگر خصوصیت اگر آپ دقت کریں تو ایسی صورت میں وہ درجے کی ارتقاء، خود انسان جو برزخ میں ہے، برزخ بہشتی میں، بہشتی برزخ میں درجات بھی بڑھتے رہتے ہیں، جیسا کہ روایتوں میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ایک شخص نے پوچھا کہ امام نے ان سے پوچھا کیا تم دنیا میں رہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی۔ پوچھا کس لیے رہنا چاہتے ہو؟ کہا صرف اس لیے کہ سورہ توحید پڑھوں اور آیات الہی کی تلاوت کروں۔ امام کچھ لمحہ خاموش رہے اور اس کے بعد فرمایا جو بھی چاہنے والے ہمارے شیعہ اس دنیا سے مر جاتے ہیں اور ان کو قرآن اچھی طرح سے
پڑھنا نہیں آتا ہو لیکن شوق ہو قرآن سیکھنے کا، جذبہ ہو قرآن سیکھنے کا، لیکن اس دنیا میں قرآن نہ سیکھ سکیں کسی وجہ سے، تو اب روایت کے جملے ہیں، وہاں اہتمام کیا جائے گا، قبر میں ان کو قرآن سکھایا جائے گا، اور اسی اعتبار سے جیسے وہ قرآن مجید سیکھیں گے ان کے درجات میں اضافہ ہوگا، ایک ایک آیت کے اعتبار سے ان کے درجات کو بڑھایا جائے گا۔ یہ اصول کافی میں روایت ہے کہ گویا ہاں یہ الگ بات ہے، اس روایت کے اگر مصداق کو اگر آپ غور کریں تو وہ صرف وہی ہیں کہ جو قرآن کو سیکھنا چاہتے ہیں لیکن انہیں سیکھنا میسر نہ ہوا، جذبہ رکھتے تھے، حوصلہ رکھتے تھے، صحیح اور کوشش کی، محنت اور زحمت کی، لیکن اگر کامیاب اور موفق نہ ہو سکے تو ان کے لیے یہ اہتمام عالم برزخ میں پایا جاتا ہے، لیکن یہ مخصوص ہے صرف کن کے لیے؟ جو شیعان حیدر کرار، جو موالیان امیر مومنان علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ چھٹی خصوصیت جو روایت میں جو پتہ چلتا ہے کہ جسے بعض مفسرین نے اس بات کو ذکر بھی کیا ہے کہ وہ ہے سوال کے بارے میں۔ دیکھیے برزخ میں ہر جزئیات اور فکر، رفتار، نیتوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، جیسا کہ میں اس سے پہلے سوال و جواب کی بخش میں حصے میں اس بات کو آپ کے سامنے ذکر کیا جا چکا ہے۔ حتیٰ صرف جزئیات کے بارے میں اگر کہیں سوال ہوگا تو وہ روز حشر، صرف قیامت میں جزئیات کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور آٹھویں خصوصیت کہ برزخ سے دنیا میں بازگشت کا امکان پایا جاتا ہے۔ دیکھیے مکتب تشیع میں ایک عقیدہ رجعت ہے، اور یہ مسلم عقیدہ ہے، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اور یقیناً خود آیات اور روایات میں متعدد اس سلسلے میں فقرات ائمہ ہدی علیہم السلام کے ہیں جو صراحتاً اس بات کو کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ رجعت کا وجود ہے اور رجعت ہوگی، اور رجعت روایات اور آیات کے آئینے میں عقیدہ رجعت ایک ثابت اور ایک مسلم عقیدہ ہے۔ یہ وہ خصوصیت ہے جو عالم برزخ کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے۔ حالانکہ دیکھیے روح جو بدن سے نکلی تو روح تو نیست و نابود نہیں ہوتی ہے، یہ بدن مادی ہے کہ روح کے نکلنے کے بعد یہ کیا ہو جاتا ہے؟ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، گل جاتا ہے۔ لذا اس روح کے نکلنے کے بعد یہ روح جس بدن میں ہوگی اس کو بدن برزخی کہا جاتا ہے، لیکن یہ بدن برزخی اس بدن مادی سے تھوڑی سی شباہت رکھتا ہے، لیکن شباہت ذرا سا آپ دقت کیجئے، اسی لیے بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ روح بدن سے نکلنے کے بعد بدن دنیاوی جیسے بدن میں قرار پاتی ہے، لیکن بدن برزخی جو ہے وہ بدن مادی سے لطیف تر ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے اس بات کو ذکر کیا ہے، وہ ان چیزوں کو محسوس کر لیتا ہے بدن برزخی، جسم برزخی، قالب مثالی، کہ جسے یہ مادی بدن، یہ مادی جسم ان چیزوں کو محسوس نہیں کر سکتا، جیسے عذاب کی شدت، جیسے نعمت کا چکھنا اور لذت کا محسوس کرنا۔ یہ در حقیقت یہ خصوصیات جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، ان خصوصیات کے آئینے میں برزخ اور قیامت کے درمیان فرق بھی واضح ہو جاتا ہے۔ دیکھیے برزخ میں روح کہاں رہے گی؟ جسم برزخی قالب مثالی میں رہے گی، لیکن قیامت میں روح کہاں رہیں گی؟ یہی بدن دنیاوی جو ہم یہاں ہیں، یہی بدن جو ہے وہاں رہے گا، روح اسی بدن میں رہے گی۔ یہ ان دونوں میں فرق ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو خود قرآن مجید نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ روز حشر جو بدن ہوگا وہ یہی بدن مادی ہوگا۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ یہ سورہ یاسین کی اس آیہ کریمہ میں ذرا سا آپ دقت کریں کہ ہمارے لیے یہ مثل بیان
کرتے ہیں اور اپنی خلقت کو یہ بھول گئے ہیں۔ یہ کہتے یہ ہیں کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے؟ کیا جواب ہے واقعاً پروردگار کا کہ آپ کہہ دیجئے ان سے کہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے وہی زندہ کرے گا اور وہ ہر مخلوق کو بہتر جاننے والا ہے۔ پس پہلا فرق یہ ہوا عالم برزخ اور عالم قیامت کا۔ دوسرا، برزخ میں جانے کے لیے اصلاً مقدمات کی ضرورت نہیں ہے، ادھر روح قبض ہوئی، ادھر انسان عالم برزخ میں پہنچ گیا۔ لیکن یقیناً عالم قیامت کے لیے چند نشانیاں ہیں، چند مقدمات ہیں کہ جنہیں عالم قیامت سے پہلے ان نشانیوں کو واقع ہونا اور نشانیوں کا پایا جانا بھی ضروری ہے، جیسا کہ اس کی طرف خود قرآن مجید میں بھی اشارہ ملتا ہے کہ اسرافیل سور پھونکیں گے اور سب کے سب جو ہے وہ مر جائیں گے، اور بعد میں حکم پروردگار ہوگا اسرافیل تم بھی کوچ کر جاؤ، تم بھی مر جاؤ، اور اس طریقے سے پھر اس کے بعد جب دوسرا سور پھونکیں گے جناب اسرافیل تو ایسی صورت میں سب کے سب زندہ ہوں گے، قبروں سے زندہ ہو کر نکلیں گے، جو انشاءاللہ عالم قیامت اور آخرت کے حوالے سے جب گفتگو، قیامت کے حوالے سے جب گفتگو آپ کے سامنے پیش کی جائے گی تو وہاں اس بات کو ذکر کیا جائے گا۔ تیسرا جو فرق یہ ہے کہ عذاب برزخی قیامت کے عذاب سے بہت آسان ہے، اس کے بنسبت بہت ہی آسان ہے۔ اور چوتھا جو فرق یہ ہے کہ عالم برزخ محدود ہے، جس کا اختتام آغاز قیامت ہے، اور یہاں تک جب گفتگو برزخ کے حوالے سے مکمل ہو گئی ہے تو ایک اور بات میں برزخ کے حوالے سے ذکر کرتا چلوں، وہ در حقیقت اعمال کا مجسم ہونا عالم برزخ میں۔ دیکھیے روایات میں بھی ملتا ہے کہ خود روز حشر عالم قیامت میں یہ اعمال مجسم ہوں گے، جو انسان اعمال انجام دیتا رہا ہے، دے چکا ہے، وہ سب اعمال روز حشر مجسم ہوں گے۔ قرآن مجید کی آیہ کریمہ ہے، میں صرف اشارتاً ایک آیہ کریمہ کو ذکر کرنا چاہتا ہوں جو سورہ آل عمران کی 180ویں آیت کا ایک حصہ ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان قریب جس مال میں بخل کیا ہے وہ روز قیامت ان کی گردن میں طوق بنا دیا جائے گا۔ آپ اندازہ کریں، یہ تجسم اعمال، لیکن کہاں تجسم اعمال؟ عالم قیامت میں، روز حشر۔ یا اس کے علاوہ دوسری بھی آیہ کریمہ ہے کہ جس میں صراحتاً ذکر ہے کہ انسان جو بھی عمل خیر یا جو بھی برا عمل انجام دیے رہتا ہے یقیناً وہ مجسم ہوں گے، جو انشاءاللہ جب آخرت اور قیامت کے حوالے سے گفتگو پیش کی جائے گی تو وہاں پر روز حشر اعمال کے مجسم ہونے کو بھی اشارتاً اس وقت مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے، بحث کی مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے ذکر کیا جائے گا۔ آج یہاں عالم برزخ میں آیا واقعاً اعمال مجسم ہوتے ہیں، یعنی تجسیم اعمال عالم برزخ میں ہے یا نہیں؟ دیکھیے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ انسان نے اس دنیا میں جو بھی اچھے کام انجام دیے ہیں وہ یقیناً عالم برزخ میں مجسم ہوں گے اور اپنے اس صاحب کی اور عمل کرنے والے کی وہ مونس و مددگار ہوں گے، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی روایت آپ کے سامنے ذکر کی ہے کہ کافی میں ایک روایت ہے کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول روایت ہے کہ جس وقت مرنے والے کو قبر کے حوالے کیا جائے گا تو ایسی صورت میں اس کے داہنی سمت نماز، بائیں سمت زکوٰۃ اور صبر اور دیگر حسنات مجسم ہو کر قبر میں اس مرنے والے کے دائیں اور بائیں اور آس پاس ہوں گی، اور خود صبر مخاطب ہو کے نماز و زکوٰۃ سے یہی کہے گا کہ جاؤ
اور اپنے اس صاحب کی ہمراہی اور مدد کرو، اور اگر تم عاجز رہے تو میں اس کی مدد کروں گا۔ اس بات کے لیے ذرا سا اگر دقت کریں، بہت سی حکایتیں ہیں، بہت سے واقعات ہیں عالم برزخ میں اس حوالے سے کہ اعمال مجسم ہوتے ہیں۔ واقعاً بہت سے واقعات اس بات کی طرف متوجہ کراتے ہیں، لذا عالم برزخ میں بھی اعمال کی تجسیم اور اعمال کا مجسم ہونا مسلم ہے۔ دیکھیے، اسی لیے ملتا بھی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک دوسری روایت ہے کہ جس میں خود جو ہے وہ عمل مجسم ہو کے اس مرنے والے سے یہی کہے گا کہ یہ تین چیزیں، ایک ہے روزی، میں پہلے روزی جو تیری موت سے ختم ہو گئی، اور تیری آل اور اولاد جو تیرے مرنے کے بعد تجھے یہاں لٹا کے چلے گئے ہیں، سپرد لحد کر کے چلے گئے ہیں، لیکن میں اعمال ہوں۔ یہ اعمال مجسم ہو کے کہے گا میں اعمال ہوں، اگرچہ ان دونوں سے تم مجھے بہت کم اہمیت دیتے تھے، لیکن نہ ہی مال نے تمہارا ساتھ دیا، نہ ہی آل اور اولاد نے ساتھ دیا، اگر کسی چیز نے ساتھ دیا ہے تو وہ تمہارے اعمال ہیں۔ لذا عالم برزخ میں اعمال کا تجسیم ہونا روایات کے آئینے میں اور حکایت اور واقعات کے آئینے میں ایک مسلم امر ہے، اور یقیناً عالم برزخ میں جو بھی پہنچ گیا ہے اس کے لیے عذاب کے کم ہونے یا نعمات بہشتی برزخ کے اضافہ اور زیادہ ہونے کا امکان پایا جاتا ہے، جب اس کے اعزاء، اقربا، آل، اولاد یا جو کچھ اس نے عمل خیر انجام دیا ہے اس کے آثار اور نتائج پائے جاتے ہوں۔ بسا اوقات، جیسا کہ ایک میں صرف واقعے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ماں تھی اور اس کی ایک ہی بیٹی تھی، لیکن وہ بیٹی اس دنیا سے چلی گئی۔ ایک دن ماں نے خواب میں کیا دیکھا کہ بیٹی عذاب میں مبتلا ہے، بڑی سختیوں میں مبتلا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ماں تھی، ماں حیران و پریشان ہوئی، لیکن کچھ دنوں کے بعد جب اپنی بیٹی کو دیکھا تو بڑی خوشحال تھی۔ پوچھا کہ بتاؤ بیٹی یہ کیا ماجرا ہے؟ آواز دی، اے مادر گرامی، جس وقت پہلے آپ نے دیکھا تھا یقیناً میں عذاب میں مبتلا تھی، آج جو آپ مجھے خوشحال دیکھ رہی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی گزرنے والا ادھر سے گزرا اور اس نے محمد و آل محمد علیہ السلام پہ صلوات بھیجا، اور ان صلوات کا ثواب ان اہل قبور اور قبرستان اور ان مردوں کو ہدیہ کیا، جس کی وجہ سے یہ عذاب ختم ہو گیا اور میں عذاب سے محفوظ رہ گئی۔ خود دعوت راوندی میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت ہے کہ مجھ پر زیادہ صلوات پڑھا کرو، اس لیے کہ صلوات کا پڑھنا مجھ پر تین وہ ایسی جگہ ہیں جہاں پر نور ہے، ایک ہے قبر، دوسرے ہے صراط، اور تیسرے ہے بہشت۔ میں بحث کو جمع کرنا چاہتا ہوں، عالم برزخ، عالم مادہ کے بعد اور عالم قیامت سے پہلے، یہ بیچ میں عالم دنیا اور عالم قیامت، ان دونوں کے درمیان جو عالم ہے اسے عالم برزخ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یقیناً ہمیں چاہیے کہ اس دنیا میں ایسے ہم اعمال، ایسے افعال انجام دیں، اپنے کردار، اپنے کیریکٹر، اپنے رفتار کو اتنا محمد اور آل محمد علیہ السلام کی سیرت سے منطبق کیے رہیں کہ اس عالم مادہ سے جانے کے بعد عالم برزخ میں ہمیں کسی چیز کا، کسی سختیوں کا اور ان عذاب کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ شرط یہ ہے کہ دل سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ولایت کو مانا جائے اور ان کے بتائے ہوئے فرمودات اور احکام اور ان کی سیرت پر عمل کیا جائے۔ وآخر الدعوان ان الحمد للہ رب العالمین۔